السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے آفیشیل اور جینون یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے مخاطب ہوں آپ سے ویکلی ہاروسکوپ ہے، لیکن اس سے پہلے دنیا کے حالات پہ جو گفتگو کرتا ہوں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا. لیکن ایک بات سب سے پہلے کہ برائے مہربانی سوشل میڈیا پہ میں نے صرف اپنا یہ یوٹیوب چینل میں مینٹین کر رہا ہوں، باقی انسٹاگرام، فیس بک، لنکڈ ان، میسنجر، ٹک ٹاک، کوئی میرا نمبر سب فیک آئی ڈیز ہے. اور دوسرے چینل میرا تصویریں لگا کے اور آگے پیچھے کا کاٹ کے کلپ چلاتے ہیں سنسنی پھیلانے کے لیے. ان کو مت سنا کرے، وہ تو اخلاقی طور پر مجرم ہے اس چیز کے. لیکن یہ فیس بک اور ان لوگوں سے دور ہے. اور دیکھیں یہاں پہ میرے مونوگرام چلتے ہیں، اس پہ کراس لگا ہوا ہے. فیس بک کٹ، انسٹاگرام کٹ، لنکڈ ان کٹ، میسنجر کٹ، کوئی نمبر کوئی ویب سائٹ چل رہی ہو کٹ. اس کا مطلب اس پہ فراڈی اور دھوکے باز ہے. میں اول تو اپنا سوشل یہ یوٹیوب چینل پہ کوئی کنسلٹیشن کا کام نہیں کرتا. ARY پہ اپنا شو کرتا ہوں. اس کے علاوہ میرا ایک ہی جگہ آفس ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں، اور وہ جگہ ہے PC ہوٹل کراچی. وہاں کا نمبر ہے 02135685501 02135685021. نیچے ٹکر بھی چل رہا ہوتا ہے. اور سوشل میڈیا پہ آپ نے قطعی کوئی اپروچ نہیں کرنا. ان 2 نمبروں پہ اپروچ کرنا ہے. یہیں سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپوائنٹمنٹ لیجیے. ایوری ڈے منڈے ٹو سیٹرڈے بیچ میں جمعے کو میں ٹیلی فونک کرتا ہوں. تو آپ نے 3 to 7 PM اپنا اپوائنٹمنٹ لینا. اور جو بیرون ملک سے کال کریں، میرے اوورسیز کلائنٹ، ان سے درخواست ہے کہ جب آپ ان نمبروں پہ کال کریں تو میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، تاکہ آپ کو بھی اطمینان ہو جائے اور مجھے بھی اطمینان ہو جائے. تو اس چیز کا خیال رکھیے گا، باقی اللہ کرنے والا ہے. اور دوسری چیز، اب خواتین و حضرات آ جائیں. ابھی 10 دن یا 12 دن ہوئے ہوں گے جو میں نے مارس کی ویڈیو ریلیز کی تھی. اس سے پہلے سورج گرا، وقتاً فوقتاً میں بولتا رہا ہوں. ابھی آپ یوکرین میں تو جو ہو رہا ہے وہ تو ہوگا، وہ انجام آپ کو بتا چکا ہوں، اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن ابھی اسی ویک میں جو گزرا ہے، اس میں جو پوزیشن ہو گئی ہے، جو امریکہ بھی اب وڈرا ہو رہا ہے، یورپ بھی پیچھے بھاگ رہا ہے، اپنے آپ کو پش بیک کر رہا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا، میں بولنا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ غلط فیصلہ تھا جو ان کے پریزیڈنٹ یوکرین والے جو تھے انہوں نے لیا. خیر بہرحال میں تو بول ہی سکتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. دوسرا، ابھی آپ نے سنا ہوگا ایک چیز میں نے کہی تھی پچھلی ویڈیو میں جو مارچ کی ریلیز کی تھی 10-12 دن پہلے. اس میں نے کہا تھا جگہ جگہ آگے بھڑکیں گی خود بخود، یا کوئی ایکسیڈنٹ ایسا ہو جائے گا جس میں آگ بڑھ جائے گی. وہ شام کا ہوا، اس کے بعد کئی مالز میں دنیا میں، پاکستان، پوری دنیا، انڈیا، ایوری کنٹری اس کو انکلوڈ کر لے، یہ چلتا رہے گا سلسلہ. دنیا بھر میں آپ دیکھیں حادثات، ایکسیڈنٹ، روڈوں پہ آگے بھڑک جانا، خود بخود آگے بھڑک جانا. ٹرکی کے اندر لگزریس کار کا ٹریلر جا رہا تھا، اس میں خود بخود آگ بھڑک اٹھی، آگ لگ گئی، آگ فوراً لگے گی. پلس شام کی ملٹری اکیڈمی پہ اٹیک ہوا، 100 افراد اس میں بیچارے ہلاک ہو گئے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ بڑی ان یوزول چیز ہے، اٹلی میں پل سے بس گری، بجلی کے تاروں پہ جا کے گری وہ، اور اس میں آگ بھڑک گئی. تقریباً 20 یا 25 لوگ اس میں، بچے تھے یا آئی ڈونٹ نو، جو بھی تھے وہ ہلاک ہو گئے. اور آپ ایک چیز اور دیکھیے، برطانیہ میں بایو گیس کے پلانٹ میں خود بخود دھماکہ اور آگ بھڑک اٹھی. یہ ہوتی ہیں چیزیں، مگر اس اسپیسیفک ٹائم فریم میں جو ہو رہی ہیں، اور جب ہو رہی ہے، یہ میں عرصے سے آپ کو آگاہ کرتا رہا ہوں. یہاں یہ ہوگا، یہاں یہ ہوگا، یہاں یہ ہوگا، یہاں یہ ہو سکتا ہے بحکم اللہ. پھر تائیوان میں بارش، سیلاب، وہ اپنی جگہ. اب آ جاتے ہیں جو میرا خاص فوکس ہوتا ہے، کیونکہ مجھے انڈین سے کوئی پرابلم نہیں، مجھے BJP ہندوتوا کے فلسفے سے پرابلم ہے. خیر ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن میں اپنی جگہ بولتا ہوں. جو میرے ملک یا میرے وطن کے لیے بولتا ہے میں بھی پھر اس کے لیے بولتا ہوں.
اب ایک چیز اور، اب یہ تو میں کافی عرصے سے آپ کو بتا رہا ہوں زلزلے کا، ارتھ کوئی کا۔ افغانستان میں ابھی آپ نے سنا ہوگا 6.3 کا زلزلہ آیا، جس کی شدت ایران ترکمانستان میں محسوس کی گئی، سینٹرل ایشیا میں محسوس کی گئی۔ اب آ جاتے ہیں ہم تھوڑا سا، اس لیے یہ باتیں بولی بھی ہیں، اس لیے خبریں نہیں دیتا میں وہ باتیں بولتا ہوں جو بولی بھی ہوتی ہیں، اور اللہ کے حکم سے میرے پنجتن پاک کے سب سے جب وہ ہو جاتی ہیں تو اس کے حوالے سے آپ سے بات کرتا ہوں۔ اب مودی صاحب کے جو میں نے کہا تھا ٹائم خراب چل رہا ہے، اب آپ یہ دیکھیں جس پہ تکیہ تھا وہی پتا ہوا دینے لگا۔ ٹیلی گراف نے پورا آئینہ دکھا دیا مودی صاحب کو اور انڈیا کو کہ وہاں پہ مائنورٹیز کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ پھر خالصتان تحریک کے حوالے سے جو بائیڈن صاحب نے کہا کہ ہم اس کو، یہ فریڈم آف اسپیچ ہے، ہم اس کو نہیں روک سکتے۔ یہ غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ کی کھیل دیکھے میرے رب کے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نارتھ ایسٹ، میں نے کہا تھا چکن نیک کے پاس جو 7 سسٹر اسٹیٹ ہے، یہاں یہ پرابلم میں رہے گی۔ آپ نے دیکھا سکم میں اچانک کلاؤڈ پھٹا، سیلاب آیا، 40 فوجی ہلاک انڈیا کے، لاپتہ ہو گئے۔ اس میں کیا مرے ہوں گے وہ تو انہی کو معلوم ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں نیپال میں نے کہا تھا ہمالیہ کی جو یہ پٹی ہے اور یہاں سے لے کے عرب تک مجھے پرابلم نظر آ رہے ہیں، نیچرل کلیمٹی اور جنگ کا ماحول۔ اور یہ جنگ کا ماحول ARY نیوز پہ جو میں دسمبر میں بیٹھا تھا، تو بیٹھتا ہوں 31 دسمبر کو صرف ایک دن بیٹھتا ہوں، اور آپ غور کیجئے کہ میں نے عرض کیا تھا نارتھ ایسٹ ہمالیہ کے ارد گرد جو ہے یہاں ارتھ کوئک آنے کا امکان، جس میں نے افغانستان، ترکمانستان، تاجکستان، پاکستان، ایران، ٹرکی، اور میں نے کہا تھا ہو سکتا ہے اس کی ہلکی سی ویو عرب کی طرف بھی جائے اور چائنا کی پٹی پہ بھی، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے باتیں اللہ کے حکم سے۔ پھر سب سے بڑی چیز مودی صاحب کے ساتھ تو جو ہوا، ایک اور جو اللہ نے جھٹکا مارا، مودی صاحب جس کو سپورٹ کر رہے تھے مالدیپ کے اندر، وہ بندہ الیکشن ہار گیا، پرو چائنا بندہ جیت گیا۔ یہ جھٹکا یعنی فوراً کے محاذ پہ ٹھیک ٹھاک ڈینٹ لگ رہا ہے۔ اب آپ ایک چیز اور نوٹ کیجئے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جو میں آج بنا رہا تھا، جو حماس یعنی فلسطین اور اسرائیل کی جنگ چھڑ گئی، اس کے پیچھے وجوہات تو بہت ساری ہیں، وہ میں بولوں گا تو پرابلم ہو جائیں گے بہت سارے، میرے لیے بھی پرابلم ہو جائیں گے۔ مجھے اس میں کچھ انٹینٹ میں ذرا سا کچھ جسے آپ کہہ لیں کوسچن مارک نظر آ رہے ہیں۔ دوسری چیز، ابھی تک کی اطلاع یعنی رات کے 12:30 بجے تک تقریباً 100 بیچارے فلسطینی شہید ہو گئے، اور نہیں میرے خیال میں 200-250 ہو گئے ابھی تک، اور 100 اسرائیلی جو ہے وہ مر گئے اس کے اندر۔ اب آپ ایک سوچئے، کہنے کی بات ہے، اب کب سے وہ کہتے ہیں نا تنگ آمد بجنگ آمد، آپ ان کو وہ ان کی مظلومیت کسی کو نظر نہیں آتی دنیا میں۔ اب یہ جو اسٹارٹ ہوا ہے نا، یہ بہت سارے چہروں سے نقاب اتریں گے آگے چل کے، وہ بھی آپ دیکھیے گا، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اور یہ جو جنگ کی ابتدا ہوئی ہے، یہ میں نے ARY نیوز پہ پچھلے سال جب میں بیٹھا تھا دسمبر 2022 میں، تو میں نے کہا تھا دنیا بھر میں جنگ کا ماحول بنے گا۔ اب کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا وہ تو یوکرین کی تو چلی، میں نے کہا وہ تو اپنی جگہ ہے، نیا محاذ کوئی کھلے گا۔ دیکھا آپ نے کیسے، اور ہوا کس ٹائم میں، جب یہ مارس کیتو کے ساتھ ملا۔ اس کی ذرا ٹیکنیکلٹیز آپ کو تو نہیں سمجھ آئے گی ایسٹرالوجی کی، مگر اللہ تعالیٰ کے اس علم میں بڑی حکمتیں رب نے پوشیدہ کر رکھی ہیں۔ ابھی تو میں اپنی زبان سے آنے والے وقت کے لیے 10% بھی نہیں بولتا، اگر میں نے 100% بول دیا تو شاید برداشت نہیں ہو پائے گا لوگوں سے۔ جس کو اپنے کھیل کرنے دیں، چہروں سے نقاب بھی اتریں گے، اسکینڈلز بھی آئیں گے، اور جو باتیں میں نے
پاکستان میں سیاست کے حوالے سے کہیے، کسی اور حوالے سے کہیے، میں آج بھی اپنی ان باتوں پر قائم ہوں. میں ان میں سے نہیں ہوں کہ اخباری تجزیے اور ٹیلی ویژن کے تجزیے دیکھ کے پریڈکشنیں دینا شروع کروں. باقی سیاست میں ابھی بہت کچھ ہونا ہے. آگے گرہن آ رہا ہے. اب میں گرہن کی ویڈیو بھی انشاءاللہ اسی ویک پہ ریلیز کروں گا، اور وہ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہوگی، وہ ضرور دیکھیے گا. اس میں صدقہ اور وظیفہ بھی بتاؤں گا. تو آپ نے دیکھا جنگ کا ماحول کیسے بننا شروع ہوا ہے. الحمدللہ اللہ سے توبہ کر کے کہہ رہا ہوں، بہت توبہ، ونس اگین توبہ. اللہ تعالیٰ کوئی دعویٰ نہیں ہے، کچھ نہیں، تیرے بھروسے پہ، تیرے توکل پہ، جو علم کے تحت مجھے آتا ہے سمجھ میں وہ میں عرض کر دیتا ہوں. باقی تو کرم کرنے والا ہے اور تو ہی رحم فرمانے والا ہے. اور میری اللہ سے ہمیشہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پاکستان پر اپنا کرم خاص کرے. آمین ثم آمین. ظاہر میرا ملک ہے، میرے لیے مکہ مدینے کے بعد اس سے زیادہ عزیز چیز، عزیز ترین کوئی جگہ نہیں ہے. پلس بہت ساری چیزیں جو وقت آ رہا ہے. اور ایک چیز مت بھولیے گا، اس پہ بھی ویڈیو بناؤں گا ڈیٹیل کے ساتھ. راہو کیتو کی تبدیلی، یہ دو پلانٹ جن کو آپ پلانٹ ہی گردانے انہیں، یہ دو جو راہو کیتو تبدیل ہوتے نا، تو دنیا کے اندر ایسی ہلچل مچتی ہے کہ یہ کس گھر میں جا رہا ہے، اور پھر اس کے افیکٹس کیا آئیں گے. پھر نظرات، پھر سیٹرن، پھر جوپیٹر، سب اس وقت راہو کے ایکسس میں آئے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کا کیا حال ہو رہا ہے. اور اس پہ وقتاً فوقتاً سورج گرہن میں بھی بتاؤں گا، راہو کیتو کی تبدیلی کے حوالے سے بھی ویڈیو بناؤں گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کروں گا انشاءاللہ اللہ اپنا کرم کرے. ایک چیز جیو پالیٹکس کے اوپر آپ دیکھ لیجئے گا کس نے کتنی باتیں کہیں اور وہ کیا ہوتی ہیں. اور الحمدللہ میں ناچیز جو باتیں کہتا ہوں وہ آپ کو مستقبل میں نظر آ جائیں گی. اور ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں، یہ زلزلے کا میں اللہ سے توبہ کر کے کہہ رہا ہوں، امکان، پاسبلٹی کا ٹائم فریم دوں گا گرہن سے پہلے. اور جو دنیا میں ہو رہا ہے، بہرحال اس میں سب سے زیادہ مجھے خوشی کی بات یہ، میں پھر ونس اگین آئی ایم ریپیٹنگ مائی ورڈس، انڈین سے کوئی پرابلم نہیں. وہاں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، اور ظاہر ہے وہاں مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں. ان بیچاروں کے ساتھ، دلتوں کے ساتھ یہ نہیں چھوڑتے. میں صرف جب یہ بات کرتا ہوں تو میرا مخاطب ہوتا ہے فسطائیت والے لوگ، جو اب تو دنیا کہہ رہی ہے نا، جو مائنورٹیز کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم. ابھی تو میں انسیڈنٹ بتاؤں جو مسلمانوں کے ساتھ انڈیا میں ہوتا ہے تو گنتی ٹائم پورا نکل جائے گا. تو یہ دیکھتے رہیں انشاءاللہ. اس حوالے سے آپ کو باخبر کرتا رہوں گا. اللہ نے جتنی علم کی طاقت دی ہے، یا جتنا میرے پنجتن پاک کے سبٹے اس کا کرم ہے. اب میں آتا ہوں اپنی اصل ویڈیو ویکلی ہاروسکوپ کی جانب. یہ ہے ہمارا ویکلی ہاروسکوپ 9 اکتوبر 2023 سے لے کے 15 اکتوبر 2023. تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے برج حمل ایریز کی جانب. ایریز والوں کے لیے یہ کہوں گا کہ چاہے آپ کسی بھی جگہ پہ کام کرتے ہو، کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں، گورنمنٹ، پرائیویٹ، آپ کو ہو سکتا ہے اس ہفتے کوئی امپورٹنٹ اسائنمنٹ یا کوئی رسپانسبلٹی دی جائے گی. اور امپورٹنٹ کہہ رہا ہوں. اور جو بیچلر یا ان میریڈ ہیں، ان کے رشتوں کے حوالے سے مائٹ بی پاسبل ود ان دا فیملی یا آؤٹ آف فیملی کوئی نہ کوئی سلسلہ بنے گا. اور آپ کو تھوڑا سا اپنے ڈیٹ بڑھانے میں یا قرضے لینے میں احتیاط کرنی چاہیے اس ہفتے بھی. اور آپ کو اگر کوئی گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو اس کی مکر و فریب سے اپنے آپ کو بچائیے گا. اب یہ بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کچھ بھی دکھایا جائے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، آپ نے اس پہ یقین نہیں کرنا تا وقت کہ اس کی تصدیق نہ کر لیں. اور اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے اس ویک میں آپ کے جو کام چل رہے تھے، چاہے وہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ کسی کام کی کوئی کمپلیشن نہ ہو رہی ہو، تو وہ ہونے کا امکان ہے. اور لٹیگیشن سے ذرا اپنے آپ کو بچائیے گا اس ہفتے میں، کیونکہ تھوڑا سا
ابھی ٹائم ٹف ہے تو ابھی آپ لٹیگیشن میں نہ جائیے گا اور جلد بازی سے بھی گریز کیجیے گا. فائنینشلی چیزیں بہتر رہیں گی اور ہو سکتا ہے بدھ جمعرات آپ کی کسی امپورٹنٹ کوئی فیصلہ ہو, کوئی اہم امپورٹنٹ پرسن سے ملاقات ہو, کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ کی اگر آپ اپنے بچوں کے رشتے کے لیے سرگرداں ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی دے سکتا ہے. اور بزنس کی ٹریولنگ بھی ہو سکتی ہے اور ایکیڈیمک بھی ٹریولنگ ہو سکتی ہے. البتہ آپ نے فائنینشیل ڈیلنگ میں بہت زیادہ احتیاط برتنی ہے اور اس کو ڈاکومنٹڈ کرنا ہے اور کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا. اور اس کے علاوہ کچھ گیسٹ آپ کے گھر میں آ سکتے ہیں, کچھ ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینسز اخراجات بھی آپ کے ہو سکتے ہیں. اور کوشش کیجیے گا کہ کوئی ایموشنل ڈیسیشن مت لیجیے گا, وہ تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, سب برجوں کے لیے کہتا ہوں یہ بات. اور آپ کو کوئی اچھی اپرچونیٹی بھی بحکم اللہ مل سکتی ہے. اور ایریز والوں کو شیاٹک پین, لوور بیک کی تکلیف, یا اللہ نہ کرے کوئی وائرل فیور یا کوئی موسمی تکلیف ہو سکتی ہے, وہ الرجی بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے برج ثور, ٹورس. ٹورس والوں کو یہ کہوں گا کچھ آپ کے پرابلم اب سارٹ آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گے, تھوڑی سی آپ کی فائنینشیل معاملات میں بھی ہل جل ہوگی, اور اگر آپ نے احتیاط نہیں کی تو پھر آپ کو کرائسس یا پرابلم بن سکتے ہیں آپ کے لیے. اور جو ٹورس خواتین ہیں یا جو ٹورس لڑکیاں ہیں یا جن کی فیمیل سے مخاطب ہوں, اپنی فیملی میں یا کسی سے جھگڑا یا کوئی پرابلم چل رہا تھا, تو وہ جو ہے اپنا کیا کہنا چاہیے حل ہو سکتا ہے, تصفیہ. وہ ٹورس لوگ جو شادی شدہ ہیں اور بچے کے منتظر ہیں, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اولاد کے حوالے سے کوئی آپ کو خوشخبری سنوا دے. آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز بڑھیں گی, آپ کو ہو سکتا ہے کسی عزیز رشتہ دار, کسی دوست کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر یا ہاسپٹل جانے کا امکان بنے. آپ کی اگر کوئی زندگی میں رکاوٹ آ رہی تھی خاص طور پر فیملی میٹرز میں, تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کچھ مذہبی نوعیت کی تقاریب یا سماجی تقاریب میں حصہ لینے کا موقع مل سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے ٹورس لوگوں کو, اگر آپ کسی سے بیعت ہیں یا کوئی آپ کے روحانی مرشد ہیں تو ان سے ملاقات ہو یا ان کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن آپ کی بنے. اور لگتا ہے کسی بہت عرصے بعد آپ کی اپنے دوست سے ملاقات ہو سکتی ہے, اور کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ شکوے شکایتیں بھی ہوں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پازیٹیو ہوگا. بچوں کے ساتھ آپ کی ایکٹیویٹیز بڑھیں گی اور بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواقع میسر آئیں گے. کچھ آپ کی گھر کے اندر اگر کوئی چیزوں کی مرمت یا کوئی چیزوں کو تبدیل کرنا ہے تو اس کا بھی امکان بن سکتا ہے. آپ کو اپنے خاص طور پر ENT کا, اپنے تھروٹ کا, اس کا خیال رکھنا ہے, اور اپنے لیور اور کڈنی کا, اگر آپ کو وہ مرض ہیں یا وہ پرابلم ہے تو اس کا خیال رکھیے گا. یہ چیز آپ کو تھوڑا سا تنگ کر سکتی ہے. سفر کا ارادہ بن سکتا ہے, سفر کی پلاننگ ہو سکتی ہے, ہونا نہ ہونا تو خیر میرے رب کے اختیار میں ہے, لیکن ہو سکتا ہے ذہن میں سوچ آئے ٹریولنگ کے حوالے سے اور آپ کہیں کی ٹریولنگ کریں. اس کے علاوہ کچھ ایجوکیشنل میٹرز کے اندر آپ کو کوئی ڈیسیشن لینا پڑے, یا تو اپنی ذات کے حوالے سے یا اپنے بچوں کے حوالے سے, اور فائنینشلی چیزیں تھوڑی بہتر ہوں گی. تیسرا ہمارا برج ہے جیمنائی یعنی برج جوزا. جوزا والوں کے لیے یہ کہوں گا کہ آپ کا اپنے ان لاز کے ساتھ اپنے تعلقات کا خیال رکھیے گا اور کسی کی باتوں میں کوئی ڈیسیشن نہ لیجیے گا. پہلے آپ اپنی سراؤنڈنگ, اپنے سرکمسٹانسز اور جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہیں آپ کی زندگی میں ان کی طرف دھیان ڈال لیجیے گا اور پھر کوئی ڈیسیشن لیجیے گا. اگر آپ کو ہو سکتا ہے کوئی بزنس کے حوالے سے پارٹنرشپ کی آفر ہو, کوئی آپ کو بزنس کی اپرچونیٹی ملے, اپنا ایز اے پارٹنر کوئی آپ کو آفر کرے, کیجیے گا, مگر اب اس میں قانونی تقاضے پورے کیجیے گا. اور یہ بھی ہے کہ کوشش کریے گا آپ کی ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ بندہ مان جائے.
کچھ ایکسٹرا انکم کے ذرائع بھی پیدا ہو سکتے ہیں آپ کی زندگی میں. اگر آپ کوئی امیگریشن کے لیے یا کسی حوالے سے ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی پازیٹیو تبدیلی آ سکتی ہے. گھریلو ماحول کے اندر تھوڑی سی کہیں پہ ٹینشن لگے تو آپ نے اس میں افہام و تفہیم سے کام لینا ہے, اس کو بھڑکنے نہیں دینا, یہ خیال رکھنا ہے. ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو جو میرے حساب سے اپنے بچوں کی صحت کا بھی خیال رکھیے گا, اور اپنے بھی ہاتھ پاؤں میں کوئی چوٹ لگ سکتی ہے, کوئی کٹ لگ سکتا ہے, کوئی تکلیف ہو سکتی ہے, یہ خیال رکھیے گا جس سے کوئی بلیڈنگ ہو جائے. اگر سرجری کرانے کا سوچ رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا آگے کے لیے ڈیلے کر دیں. اور آپ نے فائنینشیل ڈیلنگ میں آپ نے احتیاط بھی کرنی ہے. ہو سکتا ہے پراپرٹی کی خرید و فروخت کے حوالے سے کوئی آپ کو نیوز مل سکتی ہے, اور آپ کو بجلی کی اشیاء یعنی الیکٹرانک جو ہوتی ہیں, اپلائنسز جو ہوتے ہیں یا فریج ہے, ایئر کنڈیشن ہے, اس قسم کی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ذرا سا احتیاط کے تقاضوں کو نبھانا چاہیے. کچھ آپ گھر میں ریپیئرنگ یا کچھ چیزوں کی ریپیئرنگ کرانے کا بھی امکان بن سکتا ہے. تھوڑا سا آپ کا میڈیکیشن, اگر آپ کوئی کرونک ڈیزیز یا پرانی مرض کا شکار ہے تو اس میں تھوڑی سی شدت آ سکتی ہے, خاص طور پر اگر آپ بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ ہیں یا اسکن سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی پرابلم ہے ڈرماٹولوجیکل, اس میں پرابلم آ سکتا ہے. ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے آپ کی زندگی میں کوئی اچھی نیوز آ سکتی ہے, اور فائنینشلی تو ایز آئی سیڈ کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتریاں پیدا ہوں گی بحکم اللہ. چوتھے نمبر پہ ہمارا برج ہے برج سرطان یعنی کینسر. کینسر والوں کو یہ کہوں گا اپنے رومانوی معاملات کا بڑا خیال رکھیے گا. اس میں کوئی پرابلم آ سکتا ہے, اس میں کوئی ٹینشن آ سکتی ہے, دونوں فریقوں کے لیے کہہ رہا ہوں, چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ کانٹیکٹ کرتے ہوئے یا تعلق بناتے ہوئے ذرا سی اپنا خیال رکھیے گا, ورنہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو ابیوز کرے یا آپ کی ریپوٹیشن کو خراب کرنے کی اللہ نہ کرے کوشش کرے. اللہ بچانے والا ہے سب کو, لیکن انسان کو بھی اللہ نے بہت حد تک اختیار دیے ہوئے ہیں. فائنینشیل چیزوں میں کچھ نہ کچھ بہتری ضرور ہوگی, اور اگر بیرون ملک سے آپ وہ بہتری ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو اس میں ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے. اچھا, وہ لوگ جو اس وقت ٹوٹکے یا جیسے کوئی آیوروید کا علاج کر کے اب ویٹ کانشیس جو لوگ ہیں, تو وہ ٹوٹکا اس وقت آپ کو سوٹ کر سکتا ہے. اور آپ ویسے بھی وزن تو سب کو ہی کم کرنا چاہیے کیونکہ یہ چیزیں پرابلم کرتی ہیں. اور وہ کینسیرین لوگ جو پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہے ان کو بہت اپنے گرد و پیش کا جائزہ لینا چاہیے, کیونکہ آپ کے اینیمی یا آپ کی جو اینیمیٹی چل رہی ہے اس سے آپ کو تھوڑا سا نقصان ہو سکتا ہے. اپنی ریپوٹیشن کا بھی خیال رکھیے گا, اور اپنی امی یعنی والدہ کی صحت کا خیال رکھیے گا. اور اگر دیکھیں کچھ ایسے سرکمسٹانسز آپ کی فیملی میں پیدا ہو رہے ہیں تو ان کو بڑھنے مت دیجیے گا, ان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور خاص طور پہ میں کینسیرین خواتین کو یہ کہوں گا, جب آپ چولہے کے گرد کام کر رہی ہوں یا آگ کے قریب کام کر رہی ہوں تو ذرا احتیاطی تدابیر کو ملحوظ خاطر رکھیے گا. کچھ دعوت میں یا کچھ شادیوں میں آپ کو شرکت کا موقع اللہ کے حکم سے مل سکتا ہے. کچھ گیسٹ بھی آپ کے یہاں آ سکتے ہیں جن کے لیے کھانے پینے یا جسے اردو میں ہماری خوبصورت اردو میں کہتے ہیں لذت کام و دہن کا اہتمام ہو. اس کے علاوہ آپ کو تھوڑی سی اپنے ذاتی زندگی کے حوالے سے اسٹرگل کرنی پڑ سکتی ہے, خاص طور پہ کسی چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے. ایجوکیشن کے حوالے سے ٹھیک ہے. اور ایک چیز میں اور کینسیرین کو کہوں گا کہ تھوڑا سا اپنے اسٹمک کا خیال رکھیں, اور تھوڑا سا اپنی آئز کا اور یہ کانوں کا ENT کا پرابلم اس کا خیال رکھیں. باقی اللہ کرم کرنے والا ہے. پانچواں ہمارا برج ہے برج اسد. لیو والوں کو یہ کہوں گا تھوڑا سا اپنے بزنس کے جو معاملات ہیں ان کو فوکس میں رکھیے, ان کی طرف توجہ دیجیے اور ان کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے. فائنینشیل چیزوں میں اگر آپ نے اس وقت اچھے سٹیپ لیے تو آگے چل کے آپ کے لیے اچھے رزلٹ آئیں گے. اس کے علاوہ اپنے ایموشنل معاملات کو بھی کنٹرول میں رکھیے گا, اور ایک جسے کہتے ہیں نا حفظ ما تقدم کے طور پر کوئی جذباتی فیصلہ نہ کیجیے گا.
اور وہ خواتین یا مرد جو کہ لیو ہیں اور آلریڈی شادی شدہ ہیں، ان کو تھوڑا سا اپنی ذاتی زندگی میں کوئی بھی، آپ سمجھ جائیں میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں، اللہ نہ کرے کوئی ذرا سی چیز ہو گئی تو آپ اسکینڈلائز ہو سکتے ہیں، تو وہ خیال رکھیے گا۔ اور وہ لوگ جو ملازمت میں ہیں، چاہے گورنمنٹ ہیں، ہاں جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان کو تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے، اور پیار محبت سے اگر آپ اپنا ٹرانسفر یا پوسٹنگ کرانا چاہ رہے ہیں تو وہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ نے ذرا سی انا دکھائی تو آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی ٹریولنگ کا بھی امکان بنے۔ اس کے علاوہ کچھ سماجی تقریبات میں حصہ لینے کا موقع ملے گا، پرانے دوستوں سے ملاقات کے مواقع میسر آئیں گے، اور جو لیو ابھی چھوٹے ہیں ان کو اپنی ایجوکیشن کی طرف خاص طور پر فوکس رہنا چاہیے، اور اس وقت اسپیچ اور رائٹنگ میں خیال رکھیے گا، کوئی ایسی چیز سائن نہ کر دیجیے گا جو بعد میں آپ کے لیے پرابلم بن جائے، تو کسی لائر سے مشورہ کر لیجیے گا، اور گفتگو کرتے وقت اپنے احتیاط کے تقاضوں کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ گاڑی چلاتے ہوئے آپ نے احتیاط کرنی ہے، کوئی ایڈونچر مت کیجیے گا۔ ہوتا ہے نا یار، کچھ لوگ شوق میں سگنل توڑ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آدمی خود نہیں کرتا، دوسرا اس کو مار دیتا ہے، ہٹ کر دیتا ہے، یہ تقدیر کے کھیل چل رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنا، جن سے آپ کی کوئی کمٹمنٹ ہی ہو سکتا ہے، وہ اچانک کمٹمنٹ کو فلفل کر کے آپ کو سرپرائز کر دیں، اور کچھ فائنینشیل گین بھی ہو جائے آپ کو اپنے گفتگو کی احتیاط اور رائٹنگ کی احتیاط تو میں نے اپنی جگہ بتائی، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو اپنے خاص طور پہ دل کے معاملات، اگر دل کے مریض ہیں تو اس کا خیال رکھیے گا، اور تھوڑا سا آپ کو اپنے بلڈ پریشر کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایجوکیشن کے حوالے سے ٹھیک ہے آپ کے لیے، اور ٹریولنگ کا بھی میں نے بتایا، فائنینشلی کچھ چیزوں میں انشاءاللہ العزیز میرے پنجتن پاک کے صدقے بہتری آ سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا چھٹا برج سملا ورگو والوں کو یہ کہوں گا، تھوڑے سے اپنے فائنینشیل معاملات جو ہیں اس میں اللہ نہ کرے کوئی کمپلیکیشن آ سکتی ہے، اس میں ذرا احتیاط کیجیے۔ اس کے علاوہ فوکس رہیے گا، اپنی فوکسنگ کو آؤٹ نہ ہونے دیجیے گا، اور یہ جو ورگو خواتین ہیں ان کو تو بہت زیادہ اپنے معاملات میں ٹیک کیئر کرنی چاہیے، چاہے آپ ملازمت میں ہوں، چاہے آپ کسی ادارے کو چلا رہے ہوں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے اگر آپ کسی ٹیکنیکل فیلڈ یا انجینئرنگ سے وابستہ ہیں، یا کہیں پہ آپ ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں جہاں پہ آپ کی کنسلٹیشن چاہیے ٹیکنیکلی اور مینٹلی، تو اس میں آپ کو کوئی اچھی ریکاگنیشن مل سکتی ہے، اور آپ کو اپنے جذباتی معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کچھ پلاننگ کر رہے ہیں ایکسٹرا انکم کے لیے یا کوئی جاب کے حوالے سے، تو ہاں کیجیے، آگے چل کے اللہ کے حکم سے آپ کو کچھ مواقع میسر آ سکتے ہیں۔ اب ایک چیز کو فوکس کر لیجیے گا، اگر آپ نے اپنی فوکسنگ برقرار رکھی تو آپ کو انشاءاللہ تعالی آپ کے کاموں میں، آپ کے منصوبوں میں بحکم اللہ کامیابی مل سکتی ہے، اور ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ منگل کے بعد بدھ جمعرات اگر کسی اچھے معالج کے لیے آپ کو کوئی مشورہ درکار ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ملوا دے، اور اپنی بڑی بہن، والدہ، نانی، خالہ، یہ والے جو میٹرنل سائڈ کے رشتے ہوتے ہیں فیمیل کے، ان کی صحت کا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، اور اگر کہیں پہ آپ کو رزلٹ تھوڑا سا جو ہے اپنی ایکسپیکٹیشن کے حساب سے کم بھی ملے تو اس پہ قناعت کر لیجیے گا، آگے چل کے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کمپنسیٹ کر دے گا۔ اور جو پالیٹکس سے ریلیٹڈ ورگو ہیں ان کو کوئی امپورٹنٹ رسپانسبلٹی یا ان کو ڈیوٹی دی جا سکتی ہے، اور تھوڑا سا مجھے یہ ہفتہ آپ کا ذرا مشقت کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ فائنینشلی تو ضرور چیزیں صحیح ہو جائیں گی، اور اللہ کے حکم سے اگر آپ کوئی جائیداد، زمین، فلیٹ، اس کے حوالے سے کوئی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی اس کے حوالے سے آپ کو پرابلم ہے تو اس میں بھی بہتری ہو سکتی ہے، اور اللہ کا کرم رہا تو آپ کو ہیلتھ کے معاملے میں جو خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے، ایک تو اپنے اسٹمک کا، اس کے بعد آپ کو اللہ نہ کرے فیور کا پرابلم ہو سکتا ہے، دوسرا آپ کو اپنی گفتگو میں آپ کو بھی بہت زیادہ احتیاط رکھنی ہے، کیونکہ ذرا سا تلخی کا عنصر آپ کے
زبان پہ آ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی فیور ہو جائے، کوئی ہیڈ ایک ہو جائے، یہ چیزیں ہونے کا امکان ہے۔ ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے چیزیں اچھی چلیں گی۔ اس کے بعد 7واں ہمارا برج ہے برج میزان لبرا۔ لبرا والوں کو یہ کہوں گا، کچھ تھوڑے سے آپ کو اچانک ٹینشن یا کوئی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے، مگر اپنے آپ کو مینٹلی آپ نے پریپیئر کرنا ہے، اور آپ کو اپنی گٹ فیلنگ اور اپنے دماغ سے فیصلہ کریں گے تو آپ بہتر رہیں گے۔ اگر آپ لوگوں کے کہنے پہ چلے تو آپ اپنا نقصان کر بیٹھیں گے، اور اگر کسی کے ساتھ آپ کے ریلیشن میں کوئی تلخی آ گئی ہے، کوئی کھٹاس آ گئی ہے، تو کوشش کیجئے کہ کمپرومائز کر لیجئے، آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ ہو سکتا ہے مڈ آف ویک میں کوئی اچھی اپرچونیٹی آپ کو ملے۔ اچھی اپرچونیٹی سے مراد کوئی باہر کی جاب، کوئی اچھی جاب، کوئی اس جو موجودہ آپ کی انکم ہے اس سے بہتر انکم کی کوئی جاب آپ کو آفر آئے، یہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی آپ کے لیے برا چاہ رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ خیر، برا چاہنے والا پہلے یہ کرما چلتا ہے، جو دوسرے کے لیے برا سوچتا ہے اللہ اس کے لیے برا کر دیتا ہے۔ ٹالرنس ہونی چاہیے، اور سوچ رہا ہے تو وہ انشاءاللہ کر نہیں پائے گا۔ اچھا، اپنی ایجوکیشن اور اپنے بچوں کی ایجوکیشن دونوں کے لیے بول رہا ہوں، اس پہ ذرا سا خیال رکھیے گا، اور اس پہ ذرا سی توجہ کے ساتھ آپ اس کو امپروو کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ڈومیسٹک ٹریولنگ اچانک کرنی پڑے آپ کو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جمعے کو، ہفتے کو کوئی اچھی تقریب، اچھے انسان سے مل کے آپ کو خوشی ہو۔ فائنینشلی چیزیں کافی حد تک بہتر رہیں گی، مگر اس وقت انکم بھی ہوگی اور خرچے بھی ہوں گے، مگر تھوڑا سا آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے۔ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے یا کوئی پرابلم ہے تو اس میں کوئی تھوڑا سا صبر کر لیجئے گا، چیزیں آپ کے حق میں آگے چل کے بہتر ہو جائیں گی۔ اس وقت کریں گے تو آپ لوزر ہو جائیں گے۔ اور دوسرا، آپ کو اپنے فائنانس میں کسی بھی، جب تک اس کی لیگل ڈاکومنٹیشن نہ ہو جائے، اس میں کوئی سٹیپ نہ کیجیے گا، اٹھائیے گا، اور نہ ہی کسی ایسے منصوبے میں اپنے آپ کو سٹیپ ان کریے گا، گھسنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اور صحت کے معاملے میں آپ کو تھوڑا سا اپنے جلدی امراض، ڈرمیٹولوجیکل پرابلم، ان میں پرابلم آ سکتی ہے، کڈنی سے ریلیٹڈ پرابلم، یا پھر یہ پتے کا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی سرجری کی ضرورت۔ اگر ایمرجنسی ہو تو کرائیے گا، ورنہ اس کو تھوڑا سا ڈیلے کیجیے گا۔ اور ٹریولنگ کی پلاننگ ابراڈ کی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب، اسکارپیو۔ اسکارپیو والوں کو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، کیونکہ تھوڑے سے مسائل بھی ہو سکتے ہیں آپ کے لیے، ہیلتھ کے سے ریلیٹڈ میٹر میں اخراجات، دوائیوں پہ اخراجات، ڈاکٹر کی طرف اخراجات، یہ ہو سکتے ہیں، مگر وہ فار دا ٹائم بینگ ہوگا، وقتی طور پہ۔ اور ہو سکتا ہے آپ کی کوئی ایسی خواہش، زیادہ نہیں ایکسپیکٹ کیجیے گا، جو نارمل خواہش ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کی اچانک پوری کروا دے۔ اور جو کام کرنے کی آپ پلاننگ کر رہے ہیں اس کی پلاننگ بالکل کریں۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ای میل، کوئی ایسا لیٹر آ جائے جس کے آپ بہت عرصے سے منتظر ہوں، اور اچھی گڈ نیوز ملے۔ اور کچھ لوگ آپ کی سراؤنڈنگ میں جو آپ کے کولیگز ہیں، دوست ہیں، وہ آپ کی مدد بھی کریں گے۔ اور کسی آپ نے جسے کہتے ہیں نا غیر آدمی، یا جس کو پہلے ان نون پرسن، اس کے اوپر ٹرسٹ مت کیجیے گا، اسپیشلی فائنانس میں۔ ورنہ چاہے آپ پراپرٹی کی بھی کوئی خرید و فروخت کر رہے ہیں تو اس پہ نہ کیجیے گا، اس کے قانونی تقاضے پورے کیجیے گا۔ اور آپ کے بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی اچھائی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی تقاریب جس میں مذہب کا دخل آتا ہو، یا جس میں خوشی کی تقریبات ہوتی ہیں، اس میں حصہ لینے کا موقع مل سکتا ہے۔ آپ نے خاص طور پہ اپنے بلڈ پریشر، اپنی جلد، اپنی آنکھیں، ان کا خیال رکھنا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی چشمے کا نمبر گر جائے، تبدیل ہو جائے، یا چشمہ ٹوٹ جائے، نیا بنوانا پڑے، آئی سے ریلیٹڈ چیزوں کے اوپر کچھ پیسے کے اخراجات۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا بلڈ پریشر فلکچویٹ کرے گا، یہ خیال رکھیے گا۔ اور ایک چیز اور بھی ہے، اگر آپ کا لیٹیگیشن میں کوئی معاملہ پہلے سے چل رہا ہے، پہلے سے، نیا نہیں پرانا چل رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اچانک آپ کو اس میں کوئی
पॉजिटिव डेवलपमेंट हो जाए। और आप अगर मुल्क से बाहर जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, अगर इमिग्रेशन के लिए या बाहर जाने के लिए बहुत अरसे से मुतमन्नी है, तो उसमें भी बहुक्म अल्लाह मेरे पंजतन पाक के सदक़े कोई कामयाबी हो सकती है। हाँ, वो स्कॉर्पियन लोग जो डायबिटीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम का शिकार है, उनको अपनी शुगर का ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा दौर होता है जहाँ पे शुगर फ्लक्चुएट बहुत करेगी, उसमें रीज़न ब्लड प्रेशर भी बन सकता है, तो ये ख्याल रखिएगा। और थैलीसीमिया या हीमोफीलिया के मरीज़ों, एजुकेशन के फाइनेंशियली चीज़ें कुछ इंशाल्लाह आपके हक़ में बेहतर आएंगी। इसके बाद हमारा नवा बुर्ज है बुर्ज कौस सैजिटेरियस। सैजिटेरियस वालों को ये कहूँगा, पैदाइशी तौर पे उमूमन दिलेर लोग होते हैं, हर चीज़ से फाइट करना जानते हैं, कम बैक करना जानते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते में आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। अगर कोई मसला आपका हल नहीं हो रहा था, वो हल हो सकता है। आपसे अगर आपने किसी से कोई वादा किया हुआ है या किसी ने आपसे कोई वादा किया हुआ है, तो उसकी कमिटमेंट फुलफिल हो सकती है। और आपको हो सकता है किसी ऐसी गैदरिंग में शरीक होने का मौका मिले जहाँ पर आपको जाकर भी खुशी हो, मसरत हासिल हो। और जो मैरिड ख़वातीन हैं उनके लिए ये हफ्ते में कोई अच्छी गुड न्यूज़ आ सकती है। कुछ आपको थोड़ी सी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, किसी सोशल गैदरिंग में जाने का मौका मिले और वहाँ पे आपके रिश्ते के हवाले से कोई डेवलपमेंट हो जाए। अब वो शादी भी हो सकता है, सालगिरह भी, ये तो अल्लाह को मालूम है। ये कोई भी तकरीब में ये हो सकता है ख़वातीन के लिए सैजिटेरियस। और सैजिटेरियस वालों के रोमानवी मामलात में थोड़ी सी सरगर्मी पैदा हो सकती है। फाइनेंशियली कुछ चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। किसी हाई प्रोफाइल, किसी बड़े इंसान से, बड़े बंदे यानी जिनका माशरे में कोई स्टेटस होता है, उन लोगों से मुलाकात होके और उनसे फ़ायदा होने का इम्कान। इसके अलावा आपके सामने कोई बंदा एक्सपोज होगा या कुछ चीज़ें एक्सपोज भी हो सकती हैं, मगर आपको अपनी सराउंडिंग के हवाले से अलर्ट रहना चाहिए। अगर रिलेटिव्स के साथ कोई झगड़ा या कोई डिस्प्यूट हो गया था, तो उसका इख्तिताम हो सकता है। और हो सकता है कि आप अपने कुछ प्लान प्रोग्रामों के अंदर थोड़ी सी तब्दीली पैदा करें। लगता ये है कि कुछ ऐसी सिचुएशन, ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा होंगे जिसकी वजह से आपको कोई अपने फैसले को या तो तब्दील करना पड़े या उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो मटीरियलाइज हो सकता है, उससे आपको फ़ायदा भी हो सकता है। जो मैंने कहा ना, कोई एक्सपोज होगा आपके सामने। इसके अलावा आपने कोशिश ये करनी है, जो भी अगर कोई प्रॉब्लम पैदा होता है तो उसको बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम से सॉर्ट आउट कीजिएगा, उसमें कोई एग्रेशन मत दिखाइएगा। और एजुकेशन के हवाले से कोई अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है, फाइनेंशियली भी चीज़ें बेहतर होंगी। और अगर आप कोई ट्रैवलिंग के लिए प्लान कर रहे हैं तो उसमें भी कामयाबी हो सकती है। इसके बाद हमारा 10वां बुर्ज है बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों को ये कहूँगा, कुछ नए कामों का आगाज़ हो सकता है, नई चीज़ों का आगाज़ हो सकता है, सफ़र के हवाले से आगाज़ हो सकता है। और कुछ आपके फैमिली मैटर्स भी और कुछ आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड मैटर के ऊपर आपको कोई डिसीजन बनाना पड़ेगा। अगर आप अपने फाइनेंशियल चीज़ों को जो है ज़रा फैलाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप सोच सकते हैं। इसके अलावा टैक्स के मामलात में अपना ज़रा ख्याल रखिएगा। और ये जो पोर्शन होता है ना सर्वाइकल और ये कंधों का, यहाँ पे कोई दर्द की शिकायत हो सकती है। और अगर आप अब्रॉड जाना चाह रहे हैं या अपनी जन्मभूमि की तरफ यानी अपनी बर्थ प्लेस की तरफ आना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको कामयाबी हो सकती है। थोड़ा सा अपने आप को हम्बल कीजिएगा, ये आपके हक़ में बेहतर है। अगर आपने एग्रेशन, रिवेंज या जो है एंगर हुए, तो आपके लिए आगे चल के बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आप हार्ट से रिलेटेड मरीज़ हैं या आप कोई और शुगर, कोई भी क्रॉनिक मर्ज़ है, तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अपनी फैमिली के हवाले से भी और अपनी लाइफ के हवाले से भी उनको एग्जीक्यूट करने का मौका मिलेगा।
ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے چیزیں بیٹر ہو سکتی ہیں، لیکن ایک چیز اگر آپ نے اس میں کیئر نہیں کی اور آپ نے اپنے وزن کو بڑھا لیا ماضی میں، تو اب اس کی قیمت آپ کو کسی نہ کسی شکل میں جسمانی طور پر دینی پڑ سکتی ہے۔ اور تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے ملاقات کے مواقع میسر آئیں بحکم اللہ، اور آپ اگر کچھ لٹیگیشن کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں جو اگر آپ نے آرام سے چلے تو شاید بہتر ہو جائے، ورنہ آپ کے لیے پرابلم بن سکتا ہے آگے چل کے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی ٹانگوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے نظام ہاضمہ کا خیال رکھنا ہے، ان چیزوں کا خیال رکھیے گا، اور اپنے کسی ہو سکتا ہے پرانے عزیز ساتھی سے آپ کو تھوڑی سی اچانک ڈس اپوائنٹمنٹ مل سکتی ہے۔ فائنینشلی تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی، ایجوکیشن کے حوالے سے ایک ایوریج کہہ لیں، اور باقی اللہ کرم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل ایکوریس۔ ایکوریس والوں کو یہ کہوں گا، آپ ویسے بھی لوگوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، آپ کے اندر فلاحی جذبات بھی ہوتے ہیں، تو آپ کو مواقع مل سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو کوئی بچی کی ولادت ہو سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کس شکل میں، لڑکی ہو یا لڑکا، میرے رب کو معلوم ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو کسی سوشل گیدرنگ میں حصہ لینے کا موقع ملے۔ اگر آپ میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں، ہاسپٹل سے ریلیٹڈ ہیں، یا کوئی ایسی ملٹی نیشنل فارماسیوٹیکل کمپنی میں کام کرتے ہیں، تو کچھ آپ کی سوشل لائف میں بھی اضافہ ہوگا، اور کچھ فائنینشلی آپ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ ریکگنیشن بھی مل سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سفر کا موقع میسر آئے، وہ بیرون ملک بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کی آج کل ان ہفتوں میں اپنی فیملی کے ساتھ انٹریکشن بڑھنے کے امکان، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، ان کے ساتھ کمیونیکیشن اس ہفتے میں آپ کی بڑھ سکتی ہے۔ گھر میں کوئی تقریب ہو سکتی ہے، کوئی مذہبی حوالے سے گیدرنگ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اپنی کسی راز کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کیجیے گا، ورنہ تھوڑا سا نقصان ہو سکتا ہے، اور آپ کو فائنینشلی بھی کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کچھ شاپنگ کے اوپر آپ کے اخراجات ہوتے نظر آتے ہیں، یا آپ کے بچوں کے حوالے سے کچھ شاپنگ کے اوپر آپ کا خرچہ نظر آ سکتا ہے۔ اب وہ ایجوکیشن ہو، وہ ان کے کپڑے ہوں، وہ ان کے جوتے ہوں، یہ میرے اللہ کو معلوم۔ اور اگر ہو سکتا ہے آپ کے دل میں ایک خواہش پیدا ہو کہ یار میں 1-2 دن ریسٹ کر لوں، ریلیکس ہو لوں، یہ بھی چیز ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ۔ اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا اپنے وہ ریلیٹیو جو کلوز ریلیٹیو ہے ان سے ہوشیار رہیے گا، ورنہ کوئی سازش یا کوئی آپ کے خلاف خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے پرابلم پیدا کر سکتا ہے، یعنی ایک سازشی ذہن کے ساتھ۔ تو یہ چیزوں کو خیال رکھیے گا۔ فائنینشلی بھی چیزیں بہتر ہوں گی، ہو سکتا ہے کوئی گاڑی یا وہیکل کی تبدیلی ہو، اور اگر پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی وقت موزوں رہے گا۔ اور ہیلتھ کے معاملے میں آپ نے اپنے اسٹمک کا خیال رکھنا ہے، اپنی اسکن کا خیال رکھنا ہے، یا اگر آپ کی آنتوں میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کا خیال رکھیے گا، سرجری کو ابھی ڈیلے کیجیے گا۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج حوت پائسز۔ پائسز والوں کو یہ کہوں گا، تھوڑا سا اپنے اندر صبر و استقامت پیدا کیجیے، چاہے وہ فیملی میٹرز ہوں، چاہے وہ لیگل میٹرز ہوں۔ اگر آپ نے یہاں پہ کوئی انا یا ایگریشن دکھایا نا تو پھر معاملات الٹ ہو جائیں گے۔ جتنا افہام و تفہیم اور صبر سے کام لیں گے اتنا آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ اور پراپرٹی سے ریلیٹڈ اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو کچھ بینیفٹ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہ خیال رکھیے گا، ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کی ڈیل میں خواہ کے پنگے ڈالیں یا اس کو خراب کرنے کی کوشش کریں، تو آپ نے ان کی باتوں پہ نہیں جانا، نہ لالچ میں آنا ہے۔ جو آپ کا نصیب ہے اللہ وہ آپ کو دے رہا ہے، جو دوسرے کا نصیب ہے اللہ اس کو وہ دے گا۔ اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ حالات کا جائزہ لینے کے بعد کوئی ڈیسیشن آپ نے لینا ہے۔ ہو سکتا ہے ذمہ داری کوئی اچانک آپ کی زندگی میں آ جائے، اور آپ کو ایسے مواقع میسر آ سکتے ہیں جن سے آپ کو اچانک پرابلم ہو جائے۔ آپ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں اس کے لیے
پہلے سوچ بچار کر لیجئے گا، پھر اس میں ہاتھ ڈالیے گا. پالیٹکس سے دور رہیے گا. اگر کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو اس کا بھی خیال رکھیے گا، کوئی غلط فہمی پیدا کر رہا ہے تو اس کا بھی خیال رکھیے گا، اور ڈسکشن کے ساتھ اپنا کوئی بھی ڈیسیشن میک آؤٹ کیجیے گا. ہو سکتا ہے گھر میں کچھ چیزیں آپ کو اچانک سارٹ آؤٹ کرنی پڑے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے گاڑی کی مرمت پہ کچھ اخراجات ہوں. کوئی بھی چیز میں جلد بازی نہیں کرنی، آپ نے بڑا سنبھل کے کام کرنا ہے. اگر آپ نے جلد بازی کی تو آپ لوزر ہو سکتے ہیں. اور آپ کو ایک چیز کا اور خیال کرنا چاہیے کہ کہیں پہ انویسٹمنٹ کرتے وقت بہت ہی خیال کیجیے گا، ورنہ آپ کو پرابلم ہو جائیں گے. اور اس میں پورا سوچ بچار کر لیجیے گا، اندھی انویسٹمنٹ نہ کیجیے گا. ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو بھی اسٹمک کا خیال رکھنا ہے. ہاتھ پاؤں میں اللہ نہ کرے کوئی تکلیف یا پیٹ سے ریلیٹڈ مثانہ، کڈنی یا یورینل فنکشن، اس میں پرابلم ہونے کا امکان بن سکتا ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے چیزیں بہتر رہیں گی، ٹریولنگ کا بھی امکان بنے گا. باقی اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے. تو خواتین و حضرات، یہ میں نے آپ کو بتایا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوگی بڑی، وہ ریلیز کروں گا. جو باتیں کہی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان پہ بھی کرم کرے اور سب کے لیے بہتر کرے، اور خصوصاً میرے پاکستانی قوم اور امت مسلمہ کے لیے اللہ بہتر کرے، اور جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان سب پہ اپنا کرم کرے. مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کتنے